محترم ناظرین السلام علیکم۔ بارات کا شور اٹھا تو کرن کی سہیلیاں اس کے پاس سے اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگیں۔ کرن بھی شرمائی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کرن کے والد کپڑے کی فیکٹری کے مالک تھے، رشتہ بھی اپنے ہم پلہ میں کیا تھا، لیکن عین نکاح کے وقت ایک ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ کرن کے والد کی عزت پر بن گئی۔ جیسے ہی نکاح کا وقت آیا تو لڑکے نے اپنا سہرا اتارا اور زمین پر پھینک دیا۔ نکاح خواں سے کہنے لگا، مجھے یہ نکاح قبول نہیں، میرے ماں باپ مجھے زبردستی یہاں لائے ہیں، میں اس شادی کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہوں، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ایک کوہرام سا مچ گیا تھا، رونا دھونا شور شرابہ شروع ہو گیا۔ لڑکے کا والد شرمندگی کے مارے آنکھیں نہیں ملا رہا تھا۔ لڑکا تو یہ کہہ کر فوراً وہاں سے نکل کر چلا گیا تھا، لیکن والدین کی ہر جگہ رسوائی ہو گئی تھی۔ لڑکے والوں کے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا، لیکن دلہن بنی کرن کی قسمت پر سبھی افسوس کر رہے تھے۔ لڑکی کے والد نے کرن کے والد سے معافی تلافی کی، ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں پتہ تھا کہ بیٹا اس حد تک سرکش ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا پلہ جھاڑا اور وہاں سے چلے گئے۔ جس لڑکی کی بارات عین نکاح کے وقت واپس چلی جائے اس پر بدقسمتی کا دھبا لگ جاتا ہے۔ وہ بن بیاہی دلہن بنی بیٹھی رہ گئی۔ اس کی سہیلیاں اس کے قریب کھڑی چائے مگوئیاں کر رہی تھیں۔ کرن نے تو بڑی باتیں سن رکھی تھیں کہ اس کے ہونے والا شوہر بڑا امیر ہے، 1 لاکھ ماہانہ کماتا ہے، شکل و صورت میں بھی کرن سے بھی کئی گنا زیادہ حسین و جمیل ہے، مگر کرن کے سارے خواب پل بھر میں چکنا چور ہو چکے تھے۔ کرن کے والد کی حالت خراب ہونے لگی، ان کے سینے میں ایسا درد اٹھا کہ ہاسپٹل لے کر جانا پڑا۔ ان کا ایک وفادار ملازم تھا طلحہ، جو اس وقت بھی ان کے پاس موجود تھا۔ گھر میں رونا دھونا مچ گیا تھا، خوشیوں کا گھر ماتم کے گھر میں بدل چکا تھا۔ یعنی کہ اس کی والدہ کا رو رو کر برا حال تھا، ایک بیٹی پر بدقسمتی اور بن بیاہی کا دھبا لگ گیا تھا، دوسرا شوہر بھی بیمار ہسپتال میں پڑا تھا۔ کرن گمسم سی بیٹھی، اس پر تو گویا قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ کتنے خواب سجائے تھے اس نے اپنی شادی کے حوالے سے، لیکن شادی کے نام پر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ کرن کے والد کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، لیکن بر وقت ہسپتال لے جانے کی وجہ سے بی پی اعتدال پر آ گیا۔ سامنے طلحہ تھا، اپنے مالک کے دونوں ہاتھ پکڑے انہیں تسلی دے رہا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ بی بی جی کا کوئی اچھا سبب بنا دے گا۔ لیکن اس کے والد پر امید نہ تھے، کہنے لگے کہ جس لڑکی کی بارات عین نکاح کے وقت لوٹ جائے اسے کہاں کوئی پوچھتا ہے، لوگ سو سوال کرتے ہیں، مجھے تو اس وقت صرف تم ہی ایک ایسے نظر آتے ہو جو میری عزت رکھ سکتے ہو، خدا کے لیے طلحہ کرن سے شادی کر لو۔ طلحہ یہ سن کر حیرت سے انہیں دیکھنے لگا، مالک میں کہاں اس قابل ہوں کہ آپ سیٹھ لوگ ہو، بی بی جی نے ساری زندگی عیش و عشرت میں گزاری ہو، وہ بھلا میرے معمولی سے غریب خانے میں کہاں زندگی گزار پائے گی۔ لیکن کرن کے والد صاحب نے کہا کہ میری بیٹی تمہارے ساتھ ضرور زندگی گزارے گی، میری عزت رکھ لو، اگر آج میری بیٹی کی بارات نہ گئی تو لوگ اسے جینے نہیں دیں گے، نہ جانے اس پر کون کون سے الزامات لگا دیں گے۔ طلحہ نے جب اپنے مالک کے ہاتھ سامنے جڑے دیکھے تو بے بس سا ہو گیا۔ ان کے جڑے ہاتھوں نے اس نے اپنے ہاتھوں میں دیا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی یہ بات اس شرط پر منظور ہے کہ میں آپ کا احسان نہیں لوں گا، مجھے نہ تو آپ سے بدلے میں پیسہ چاہیے، نہ ہی گھر، کرن کو میری تنخواہ پر ہی گزارا کرنا پڑے گا اور میرے گھر پر ہی رہ کر زندگی گزارنی پڑے گی، کیونکہ میرے اندر غیرت مرد کا خون ہے۔ میں مر تو سکتا ہوں لیکن بیوی کے گھر سے لائے ہوئے پیسوں سے عیش و عشرت نہیں کر سکتا۔ ہم غریبوں کے پاس بس ہماری یہی غیرت ہوتی ہے، بس اس بات کا خیال رکھیے گا مالک۔ اس وقت کرن کے والد کو بیٹے کی عزت کا پاس تھا، جانتے تھے کہ کوئی بھی ان کی دہلیز پر بارات نہیں لائے گا۔ طلحہ کی بات پر انہوں نے حامی بھر لی تھی، طبیعت کچھ سنبھلی، ٹھیک ہوئے تو گھر واپس آئے۔ ابھی بھی بہت سے مہمان وہاں موجود تھے۔ اس کے والد نے آتے ہی کہا، نکاح خواں کو دوبارہ بلواؤ، میری بیٹی کا نکاح آج ہی ہوگا اور طلحہ سے ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ کرن کی ماں بھی خوش ہو گئی، عزت دار لوگ تھے، اس لیے عزت کا مطلب اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اس دہلیز پر اس کی بیٹی کرن کا کوئی رشتہ نہیں آئے گا۔ لیکن جب یہ بات اس کی والدہ نے کرن کو بتائی وہ بھر کے رہ گئی، تو کہنے لگی، میں ایک نوکر کی بیوی کیسے بن سکتی ہوں، مجھے یہ نکاح ہرگز قبول نہیں ہے، بھلے میں ساری زندگی ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی رہوں
اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے انکار کر دیا تو تمہارا باپ ویسے ہی مر جائے گا، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، تم یہ شادی کر لو، اسی کو اپنا نصیب سمجھو، ورنہ اگر تمہارے انکار سے تمہارے باپ کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار میں تمہیں ٹھہراؤں گی اور اپنے گھر سے بھی بے دخل کر دوں گی۔ کرن نے طلحہ سے شادی کے لیے رضامندی دے دی تھی، لیکن دل سے طلحہ کو قبول نہیں کر پائی تھی۔ وہی مالک اور نوکر کا فرق اس کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ نکاح ہوا اور وہ رخصت ہو کے طلحہ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں آئی۔ کمرے میں آتے ہی پہلے تو پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رو دی تھی۔ تو کیا یہ اسی کی قسمت تھی کہ ایک نوکر کی بیوی بننا؟ آنسوؤں سے تر چہرے سے میک اپ کافی خراب ہو چکا تھا۔ جب طلحہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے بڑی نفرت سے اسے دیکھا تھا۔ سانولی رنگت، موٹے بدھے سے نین نقش اور چھوٹے قد کا مالک طلحہ دیکھ کر کرن کا دل کرچی کرچی ہوا تھا۔ یہ تو کہیں سے بھی ان کے خوابوں کا شہزادہ نہ تھا۔ کرن حسن کی دل دادہ تھی، خود بھی بہت زیادہ اور پرکشش تھی، اور حسن پرست بھی بہت زیادہ تھی۔ جس لڑکے سے اس کی شادی ہونے والی تھی وہ بھی دیکھنے میں بے حد حسین اور جمیل تھا۔ اس کے مقابلے میں طلحہ کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، نہ اچھی شکل و صورت، نہ پیسہ۔ وہ کیوں اس کا لحاظ مروت رکھتی؟ طلحہ جیسے ہی اس کے برابر میں بیٹھا وہ تو اچھل کر پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی خبردار، اترو بیڈ سے نیچے اور زمین پر اپنا بستر بچھاؤ۔ تمہاری اوقات ہے کہ تم میرے ساتھ اس بستر پر بیٹھ سکو؟ یہ نہیں سمجھنا کہ میرے باپ نے میری شادی جلد بازی میں تم سے کر دی ہے تو میں بھی تمہیں قبول کر لوں گی۔ نہ جانے ہسپتال لے جا کر میرے باپ کو تم نے کیا کیا پٹیاں پڑھائی ہوں گی کہ واپس آتے ہی انہوں نے میرا نکاح تم سے کروا دیا ہے۔ طلحہ لڑکی کی یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس نے یہ حقارت بھرا انداز دیکھا تو غصے میں آ گیا، کہنے لگا میں نے تم سے اپنی مرضی سے شادی نہیں کی ہے، تمہارے والد صاحب کی عزت رکھنے کے لیے شادی کی ہے، اور اب تم میری بیوی ہو، میری بیوی بن کر اس گھر میں لائی گئی ہو، کوئی مالکہ نہیں، اب میری بیوی بن کر رہو۔ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں تمہاری باتیں سن کر ایک کونا بنا لوں گا تو تم بہت زیادہ غلط سمجھ رہی ہو۔ میں نے سب کے سامنے تمہاری عزت اس لیے نہیں رکھی گی کہ تمہیں آوارہ گردی کے لیے چھوڑ دوں گا۔ تم نے مجھے نکاح میں قبول کیا ہے، اس لیے زندگی میں بھی مجھے قبول کرنا پڑے گا۔ کرن کو کوئی بھی احتجاج کام نہ آیا تھا۔ طلحہ نے اس کا شوہر تھا، اس لیے اس سے اپنا حق وصول کرنا بھی جانتا تھا۔ کرن کو طلحہ سے ایسے رویے کو بالکل بھی امید نہ تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ ملازم ہے، جیسے پہلے اس کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر چپ ہو جاتا تھا اب بھی ایسا ہی کرے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں تھا، اس لیے خود سے طلحہ نفرت سی ہو گئی تھی۔ وہ اسے ایک آنکھ بھی دیکھنا نہیں پسند کرتی تھی، اور گھر میں نہ کھانا بناتی تھی اور نہ ہی گھر کو صاف ستھرا رکھتی تھی۔ لیکن طلحہ نے اس کے ساتھ اپنا سخت رویہ شروع کر دیا۔ کرن کا اپنے ساس سسر کے گھر جانا بھی بند کر دیا۔ اسے لگا تھا ایسا رویہ کرنے سے وہ سدھر جائے گی۔ پھر اسے کہنے لگا کہ اگر تم نے کام کاج نہیں کیا تو وہ اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ لیکن یہ محض ایک دھمکی تھی، طلحہ کا ایسا کوئی ارادہ ہرگز نہ تھا۔ کرن نے جب دیکھا کہ اس کا کوئی بھی منصوبہ کام نہیں کر رہا اور اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کے بعد پوچھا تک نہیں، اگر یہ ایک بار گئی بھی اور جا کر بڑھا چڑھا کر طلحہ کے بارے میں باپ کے کان بھرنے کی کوشش بھی کی تو باپ نے یہی کہا تھا کہ اب وہی طلحہ کے ساتھ رہنا ہے، تو مجبوراً اس نے اپنا رویہ بدل لیا تھا۔ گھر کے کام کاج بھی وہ کر ہی دیتی تھی، جیسا تیسا کھانا پکا دیتی، اور طلحہ نے بھی صبر شکر کر لیا، وہ جو پکاتی وہ چپ چاپ کھا لیتا۔ چند مہینے بعد کرن کی طبیعت خراب رہنے لگی تو طلحہ اسے ہاسپٹل لے گیا تھا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی جب اسے پتہ چلا کہ وہ باپ بننے والا ہے، لیکن کرن تو یہ سن کر ہی پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگی، کہنے لگی تم کالے ہو، بدصورت ہو، تمہارے بچے بھی تمہاری طرح ہی نکلیں گے، میں نہ جانے تمہیں کیسے برداشت کرتی ہوں، اب تمہارا بچہ نہیں، مجھے اسے پیدا کرنا ہی نہیں۔ طلحہ اس کی بات سن کر افسردگی سے اسے دیکھنے لگا، کتنا زہر بھرا تھا اس کے اندر۔ طلحہ نے اس کے بعد کئی ماہ تک اسے ہاتھ تک نہیں لگایا، لیکن اپنے بچے کو بھی ختم نہیں کرنے دیا۔ طلحہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا، لیکن وہ بالکل اپنی ماں پر گیا تھا۔ یہ دیکھ کر کرن بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، اس لیے وہ اسے سینے سے بھی لگایا اور اس کا بھی خیال رکھنے لگی۔ طلحہ کے لیے یہی بہت کافی تھا کہ وہ اس کے بچے سے پیار کرتی ہے۔ اس نے
خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ اس نے بچے کو بالکل اپنی ماں جیسا حسین اور سفید رنگت کا پیدا کیا۔ وہ تو یہ سوچ کر کام جایا کرتا تھا اگر اس کا بیٹا اس جیسا کالا اور بھدے نقش کا مالک ہوتا تو نہ جانے کرن اس کے ساتھ کیا رویہ رکھتی۔ یقیناً وہ بچہ پھر اپنی ماں سے محروم ہی رہتا۔ کرن کی گود میں بیٹا آیا تو وہ کافی خوش رہنے لگی تھی۔ سارا دن اپنے بچے کا خیال رکھتی رہتی۔ طلحہ اگر کبھی کام سے لوٹ کر بچے کو اٹھاتا تو کرن شور مچا دیا کرتی تھی، کہتی اپنا حلیہ تو دیکھو، تمہارے ہاتھ کتنے گندے ہو رہے ہیں، جاؤ جا کر نہا کر صاف ستھرے ہو جاؤ، پھر میرے بیٹے کو ہاتھ لگانا۔ طلحہ خاموش ہو جایا کرتا اور فوراً نہلا کر واپس آتا تو جب کرن واپس آتا تو کرن بچے کو سلا دیا کرتی۔ طلحہ محبت بھری نظروں سے بچے کو دیکھتا رہتا۔ اگر اسے چھونا بھی چاہتا تو کرن ڈانٹ دیا کرتی، کہتی کہ ابھی مشکل سے سلایا ہے، تم کیوں اس کی نیند خراب کرنا چاہتے ہو؟ طلحہ خاموشی سے ہی دور بیٹھا ہی اپنے بیٹے کو دیکھتا رہتا۔ در حقیقت کرن یہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ اس نے اپنے بچے کو صرف اور صرف اپنی ہی طرف مائل کیا تھا۔ جبکہ بچہ طلحہ کو دیکھ کر ہی رونے لگتا۔ طلحہ اگر اس کے قریب آتا یا اسے اٹھانے کی کوشش کرتا تو بچہ رونے لگتا۔ کرن بعض دفعہ اسے کہتی تمہاری شکل ہی ایسی بدی ہے کہ میرا بچہ ڈر ہی جاتا ہے۔ طلحہ بعض دفعہ غصے میں بھی آ جاتا کہ میں اس کا باپ ہوں، اس کا جیسا بھی ہوں، یہ میری اولاد ہے، تم اسے مجھ سے دور کرتی جا رہی ہو۔ مگر کرن ہر بات کا الٹا ہی جواب دیا کرتی۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہونے لگا تو وہ باپ سے زیادہ ماں کے قریب تھا۔ کرن اسے باپ کے پاس بھٹکنے بھی نہ دیتی تھی۔ وہیں دوسری جانب طلحہ کو بھی کچھ کاموں میں مصروف رہنے لگ گیا تھا۔ صبح کا گیا رات کو گھر آیا کرتا تھا۔ بڑا بیٹا 2 سال کا ہوا تو کرن ایک بار پھر حاملہ ہو گئی۔ اس بار حاملہ ہوئی تو اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا، وہ کافی فکر مند رہنے لگی۔ طلحہ کہنے لگا اب کون تمہیں پریشانی ہے؟ کرن رونے لگی، کہنے لگی کہ پہلا بیٹا تو چلو میرے جیسا حسین اور خوبصورت پیدا ہو گیا تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ تم جیسے بھدے اور کالے شکل کی اولاد ہے، لیکن اگر میری دوسری اولاد تم پر چلی گئی تو کیا پھر بنے گا؟ میں یہ سوچ کر پریشان ہوں، اگر میرا بیٹا یا بیٹی میرے پہلے بیٹے سے میل نہیں کھاتا ہوا تو دونوں کی آپس میں کیسے بنے گی؟ کوئی ان دونوں کو مانے گا ہی نہیں کہ سگے بہن بھائی ہیں۔ بیوی کی بات سن کر طلحہ افسوس سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیسی سوچ رکھتی تھی کرن! کئی سال اس کے ساتھ رہنے کے باوجود اس کے دل میں طلحہ کے لیے کوئی محبت نہ جاگی تھی۔ احترام تو دور کی بات تھی، وہ تو اسے کبھی تمیز سے بات تک نہ کیا کرتی تھی۔ ہر وقت پریشانی میں رہتی کہ خدا اسے خوبصورت بچہ دے۔ کچھ عرصے بعد کرن کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش ہوئی۔ یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی کہ دوسرا بیٹا بھی بہت خوبصورت تھا، بالکل اس جیسا، دودھ جیسی رنگت اور خوبصورت نین نقش۔ طلحہ نے جب اسے دیکھا تو مسکرا اٹھا، شکر ہے اس کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ اس کے بچے کم از کم ماں کے قریب تو رہ سکتے تھے۔ 2 بچوں کا باپ بن چکا تھا، اس لیے باپ پر کافی ذمہ داری آ گئی تھی۔ وہ محنت مزدوری کر کے ان کے خرچے کو پورا کرنے لگ گیا تھا۔ دوسری جانب بچے بڑے سے بڑے ہوتے چلے جا رہے تھے، مگر باپ کے ان کے دل میں ذرا بھی محبت نہ تھی۔ کرن نے ان کے دل میں باپ کے لیے نفرت بھر دی تھی۔ وہ جو کچھ سوچتی وہ سوچ کر اس نے ان کے دلوں میں ڈال دی تھی۔ وہ ان سے کہتی رہتی تھی کہ تمہارا باپ اتنا کالا ہے، بدی سی شکل ہے، جبکہ مجھے دیکھو بالکل تم جیسی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوں۔ تمہارے باپ نے آج تک مجھے دیا ہی کیا ہے سوائے غربت اور تنگ دستی کے؟ ان سے تو تمہاری خاطر کوئی چیز مانگو تو وہ بھی لینے میں ہفتے لگا دیتے ہیں۔ اگر کبھی دل برداشتہ ہو کر شکایت کروں تو مجھے مارنے لگتے ہیں تمہارے سامنے۔ بیٹا تمہارے بابا کا رویہ کس قدر برا ہے، یہ تو میں ہوں جو ان کے ساتھ گزار رہی ہوں، کیونکہ مجھے دکھیاری کا ان کے علاوہ کوئی اور سہارا ہے ہی نہیں۔ بیٹے بھی یہ سنتے تو ماں کے سینے سے لگ جاتے اور رو کر کہہ دیتے ماما آپ فکر نہ کریں، ہم بڑے ہوں گے، نوکریاں کریں گے، ہم ایک دن بڑے سے بڑے گھر میں الگ ہو جائیں گے، ابا کو وہاں پر داخل ہونے ہی نہیں دیں گے۔ بیٹوں کے منہ سے یہ سنتی تو کرن خوش ہو جایا کرتی تھی۔ وہی باپ گھر آتا تو بچوں کو دیکھ کر اپنے پاس بلاتا ان سے ملاقات کے لیے، مگر بچے باپ سے اکھڑ کر بات کیا کرتے تھے، اس کے قریب منہ بھٹکتے تھے۔ باپ کو وہ بابا کہنا بھی پسند نہ کرتے تھے۔ تم اور تو کہہ کر اپنے باپ کو مخاطب کیا کرتے تھے۔
اس روز طلحہ بپھر گیا، غصے میں آ گیا، کہنے لگا بچے بڑے ہو رہے ہیں، تم ان کو تمیز کیوں نہیں سکھاتی؟ اور کہیں پر محفل میں مجھے یہ ایسے بلائیں گے، بھلا میری کیا عزت رہ جائے گی؟ کرن نے جب یہ سنا تو بولی میرے بچے ہیں، تم مجھے مت سکھاؤ ان کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ کرن بلا وجہ بدتمیز سے بولنے لگی، بیٹے بھی اکھڑ کر بات کرنے لگے۔ طلحہ کو غصہ آ گیا، اس نے کرن کو پہلی دفعہ مارا تھا، ایک تھپڑ کھا کر جان بوجھ کر کرن فرش پر گر گئی تھی اور دھاڑے مار مار کر زاروں قطار رونے لگی۔ بیٹوں نے جب دیکھا تو غصے سے مشتعل کر دیا، اپنے باپ کی جانب گئے۔ بڑا بیٹا 10 سال کا تھا، چھوٹا 8 سال کا، اور آگے بڑھ کر باپ کو مارنے لگا اور بولے تم کون ہوتے ہو ہماری ماں کو ہاتھ لگانے والے؟ دفع ہو جاؤ ہمارے گھر سے، تم ہمارے باپ ہو ہی نہیں، تم میری ماں کو بہت مارتے ہو، ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو۔ بچوں کے منہ میں جو آ رہا تھا بولتے چلے جا رہے تھے، جبکہ طلحہ غصے سے گھر چلا گیا تھا۔ یہ کوئی ایک دن کی کہانی نہ تھی، بلکہ ایک بڑے ہوئے جوان ہوئے ان کا یہی رویہ تھا۔ طلحہ تو بیچارہ بوڑھا ہو چکا تھا، ان کی ہڈیوں میں مزدوری کرنے کی اب اتنی جان نہیں بچی تھی۔ بیٹے باپ کو کسی نوکر سے زیادہ عزت نہ دیتے تھے، وہیں کرن تو بیٹوں کے ساتھ کھڑا دیکھ کر شیرنی بن جاتی تھی، شوہر کو کسی خاطرے میں نہ لاتی تھی۔ بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بڑی بڑی کمپنیوں میں نوکری کرنے لگے، اتنا کمانے لگے کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہی پیش نہ آئی تھی، اور پرانے گھر میں جائیدادیں بیچی اور بڑی کوٹھیاں بنگلے بنائے، وہاں پر ہنسی خوشی اپنے ماں کے ساتھ رہنے لگے۔ جب شفٹ ہوئے تو طلحہ بھی اپنی بیٹوں کو کامیاب دیکھ کر ان کے ساتھ ہی جانے لگا، تو بیٹے کہنے لگے ابا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس گھر میں ہم اپنی ماں کے ساتھ رہیں گے، تمہیں کون پوچھتا ہے، چلو نکلو یہاں سے۔ وہ باپ کو ایسا کہنے لگا۔ طلحہ بوڑھا تھا، کہنے لگا میں کہاں جاؤں گا، تم میرے بیٹے ہی ہو، میرے بازو میں میرا تم سہارا بنو۔ مگر بیٹے نے باپ کو دھکا دیا اور بولا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ طلحہ کتنے ہی روز اس عالیشان گھر کے باہر بیٹھا رہا، پھر جب صبح ہوئی تو وہاں کوئی موجود بھی نہ تھا۔ بیٹے تو باپ کو سرے سے ہی بھول گئے تھے۔ کرن کو بھی کوئی پرواہ نہ تھی کہ سوچا کہ چلا گیا ہوگا کہیں کسی جھوپڑی میں رہنے کے لیے۔ کئی سال یوں ہی بیت گئے، بیٹے جوان ہو چکے تھے۔ کرن نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے دھوم دھام سے شادیاں کی اور بہو گھر لے آئی۔ بہویں بیٹیوں کی پسند کی تھیں اور بڑے گھرانوں سے آئی تھیں۔ شروع میں ان کا رویہ اچھا رہا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی بیٹوں کو ماں کے خلاف کرنے لگی، کہنے لگی تمہاری ماں تو ہر وقت ٹوکتی رہتی ہے، کبھی کوئی بات کر دیتی ہے تو کبھی کوئی بات۔ بیٹے بھی بیویوں سے محبت کیا کرتے تھے، بیوی کی باتوں میں آ کر ماں سے دور ہونے لگے۔ ماں کو ہر روز آ کر کہتے کہ آپ ہماری بیوی کو ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، جبکہ کرن بپھر کر غصہ بنا کر منہ بنا لیتی، کہتی کہ میں نے تو فلاں بات ان کے بھلے کے لیے ہی کی تھی۔ مگر بیویوں نے اپنے شوہروں کو اس قدر ماں کے خلاف بھڑکا دیا کہ بیٹے اب اکثر ماں سے لڑنے لگے۔ وہ تو اپنی بیویوں کے ساتھ کبھی کہاں نکل جاتے تو کبھی کہاں چلے جاتے تھے، کئی روز تک ماں سے بات بھی نہ کیا کرتے تھے۔ کرن بیٹوں کا یہ رویہ دیکھ کر زاروں قطار رونے لگتی اور کہتی تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ، اور میں تم لوگوں کی ماں ہوں۔ بچوں میری دعاؤں سے تم آج لوگ اس مقام پر پہنچے ہو۔ مگر بیٹوں پر کوئی اثر نہ ہوتا، نفرت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ ایک روز بیویوں کے کہنے پر بیٹے نے ماں کو کہا کہ ہم اب آپ کو مزید اس گھر میں نہیں رکھ سکتے، اس لیے ہم آپ کو ایک خاص جگہ چھوڑ آئیں گے جہاں آپ کا دل بھی لگا رہے گا۔ کرن صدمے سے بچوں کو دیکھنے لگیں، وہ اسے اولڈ ہوم چھوڑنے کی بات کر رہے تھے۔ کرن کے سر پر تو پہاڑ ٹوٹا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ بچوں میں تم لوگوں کی ماں ہوں۔ مگر بچے تو بالکل ہی ماں سے نفرت کرنے لگے تھے، جیسے باپ کو بے سہارا چھوڑ دیا ہو، ویسے بھی ماں کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑنے لگے تھے۔ سارے رستے کرن روتی رہی، اسے کئی سالوں بعد طلحہ کی یاد آئی تھی، اس کے ساتھ گزرا ہوا وقت یاد آیا تھا۔ کچھ سال پہلے ہی انہوں نے یوں ہی طلحہ کو چھوڑا تھا اور آج اس کے بیٹے اسے وہاں چھوڑ کر آ گئے تھے۔ وہاں پہنچے تو بیٹوں نے اپنی ماں کو وہیں چھوڑا اور بغیر پیچھے پلٹے دیکھے واپس چلے گئے۔ کرن سسکتے ہوئے وہیں پر بیٹھی روتی رہی۔ جب رو کر اٹھی تو وہیں پلٹ کر صحن میں دیکھا تو وہاں پر اس جیسے کئی لوگ موجود تھے۔ اس جانب درخت کے سائے میں نیچے ایک بینچ پڑا تھا جہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور اسے ہی گھور رہا تھا۔ جب اس نے غور کیا تو اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ وہ طلحہ تھا، اس کا شوہر طلحہ۔ اسے تو یقین نہ آیا۔ وہ دھیرے دھیرے سے چلتی ان تک پہنچی تھی اور کہنے لگی طلحہ
آپ یہاں؟ طلحہ پھیکا سا مسکرایا اور بینچ پر خالی جگہ کرتے ہوئے کرن کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کرن خالی دماغ سے بغیر بولے اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور دونوں ہی آسمان کی جانب دیکھنے لگے۔ طلحہ سب کچھ سمجھ چکا تھا مگر کچھ بولنا نہیں چاہتا تھا، جبکہ کرن بہت کچھ ہونے کے باوجود خاموش تھی۔ کس منہ سے بولتی کہ طلحہ آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ اس نوبت پر پہنچنے کی وجہ خود کرن تھی۔ اس نے جو زہر بچوں کے دل میں باپ کے لیے بھرا تھا وہی زہر ان کی بیویوں نے اس کی ماں کے لیے بھی بھر دیا تھا۔ یہی تو مکافات عمل تھا۔ جب خود میں ہمت جمع ہو گئی تو طلحہ کے قدموں میں گر کر پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگ گئی، معافیاں مانگنے لگی، مگر اب کیا فائدہ؟ دونوں کتنے ہی دیر بیٹھے رہے۔ طلحہ کرن کی معافیاں تلافیاں سنتا رہا مگر کچھ نہ بولا۔ آج اسے کرن کی نظر میں اپنی خاطر عزت اور مان دکھائی دیا تھا، مگر زندگی گزر چکی تھی۔ میرے پیارو دوستو، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ پہلے ماں نے بچوں کو باپ سے دور کیا، پھر ان کے دماغوں میں باپ کے لیے نفرت پیدا کی، تب وہ بہت زیادہ خوش ہوئی کہ میرے بچے میرے بس میں ہیں، میرے کنٹرول میں ہیں، اور وہ اپنے شوہر کو خوب ذلیل و رسوا کر دیا۔ مگر وہ یہ بھول گئی کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جب اس کے بچے جوان ہوئے اور ان کی شادیاں ہو گئی تو بس پھر ان کی بہو نے ساس کو گھر سے نکال دیا۔ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیوں کی مانند ہیں، اگر ایک ان میں سے خراب ہو جائے تو زندگی کی گاڑی چلنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر شادی شدہ جوڑے کے دل میں پیار محبت پیدا کرے تاکہ وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار سکیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔